अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब पर मेहरबानी की आज एक नई कहानी सामने आई है। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी है। नैब ने अदालत में दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को तोहफे में एक गाड़ी दी थी और नवाज शरीफ साहब ने वो गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। फिर 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वही गाड़ी खरीदने की ऑफर कर दी। इसमें गौर तलब बात नाज़रीन ये है कि नैब हुकाम ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना में जमा कराई, मतलब जब गाड़ी खरीदी गई तो वो तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी थी। ये नुक्ता अहम है कि गाड़ी खरीदने की ऑफर यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से हुई थी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये बताएंगे कि गाड़ी खरीदने के लिए तोशाखाना के रूल्स कैसे रिलैक्स किए गए। बहरहाल नैब हुकाम की दरख्वास्त है कि अदालत चाहे तो नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना रेफरेंस से बरी करार दे सकती है। अब हम बताते हैं कि तोशाखाना से गाड़ी खरीदने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने क्या चाल चली। जो दस्तावेजात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं वो दस्तावेजात जो बता रहे हैं कि तोशाखाना रूल्स रिलैक्स करके कैसे अपनों को फायदा पहुंचाया गया। हमारे पास मौजूद दस्तावेजात के मुताबिक जनवरी 2009 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को एक समरी भेजी गई जिसमें लिखा गया कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सऊदी क्राउन प्रिंस की जानिब से एक गाड़ी तोहफे में दी गई। साथ ही तोशाखाना के रूल्स का भी बताया गया कि मौजूदा रूल्स के तहत ये गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। ये गाड़ी या तो सरकारी इमारतों में नुमाइश के लिए इस्तेमाल की जाए या फिर काबीना के प्रोटोकॉल के पूल में शामिल कर दी जाए। और अगर साबिक वजीर आजम इस गाड़ी की असिस्ट वैल्यू देकर 15% पर खरीदना चाहते हैं तो तोशाखाना रूल्स के पैराग्राफ 6 को रिलैक्स कर दिया जाए। इस समरी के जवाब में वजीर आजम ने रूल्स को रिलैक्स करने की मंजूरी दे दी और इस तरह नवाज शरीफ साहब ने तोशाखाना से वो मर्सिडीज हासिल की जो कि कानूनी तौर पर हासिल नहीं की जा सकती थी। कानूनी तौर पर कोई भी तोहफे में मिली गाड़ी ना तो खरीदी जा सकती है ना ही उसकी नीलामी हो सकती है। उस गाड़ी ने काबीना डिवीजन के कार पूल में ही आना होता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी सरकारी गाड़ियां नीलाम की थी तो उसमें तोशाखाना की कोई गाड़ी शामिल नहीं थी। वैसे इस सारी बात पर शाबाश तो नून लीग की कानूनी और सोशल मीडिया टीम को भी बनती है कि आज तक वो इस गाड़ी का ये दिफा करते आ रहे हैं कि गाड़ी नवाज शरीफ साहब को ही तोहफे में दी गई थी। मगर नैब ने तो इस कहानी में वो नुक्ता नैब निकाल लाया जिसका ना कानून में जिक्र और ना ही नून लीग को गुमान, जबकि मरियम नवाज साहिबा इस सारी सूरत हाल पर लाइल्मी का इजहार करती नजर आई। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही। मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। एक जानिब तो नून लीग पर हो रही है नवाजिशात की बरसात तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है मुसलसल मुश्किलात का शिकार। मुख्तलिफ मुकदमात और पाबंदियों में जकड़ी PTI के लिए मुश्किलात से निकलना नहीं है इतना आसान। साने 9 मई के केस में तहरीक इंसाफ को लगा जोर का झटका। हुकूमत की सिफारिश पर साने 9 मई की तहकीकात के लिए जो जज तैनात थे उन पर खुद ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केस की समाअत शुरू हुई तो मुकदमात के सरकारी चारों प्रोसिक्यूटर्स ने जज मलिक एजाज आसिफ पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के जज रावलपिंडी बार के हैं, ये मुल्ज़िमान के वकला को रिलीव देते हैं, लिहाजा साने 9 मई के मुकदमात में उनसे ट्रांसफ़र किए जाएं। और रावलपिंडी बेंच में मुकदमात की ट्रांसफ़र के लिए रेफरेंस दायर होने पर जज मलिक एजाज ने केस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में दरख्वास्त रेफरेंस को पंजाब हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया और केस की मजीद समाअत 30 अप्रैल 2024 तक मुलतवी कर दी। इस सारी सूरत हाल पर PTI की रहनुमा जरताज गुल साहिबा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो इंसाफ करने लगता है या तो उसका गला दबा दिया जाता है या फिर उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। मुल्क के अंदर तो प्रेसिडेंट सेट हो गया है ना कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसी का गला दबा दिया जाता है। इसीलिए जो जज फैसला करने लगता है उसी के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि इंसाफ लोगों को मिले ही ना, ताकि 25 करोड़ आवाम जो है बगैर इंसाफ के फिरते हैं।
تحریک انصاف کے لیے فی الحال مشکلات ہی مشکلات ہے. بانی پی ٹی آئی تک رسائی بھی مزید مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. اڈیالہ جیل کی دیواریں بلند کر دی گئی, شیشے کا کمرہ بنا دیا گیا, مختلف مقامات پر کیمرے لگا دیے گئے. بانی پی ٹی آئی کی میڈیا سے بات چیت پر بھی پابندی اور ایس او پی عائد کر دیے گئے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان رکاوٹوں کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا اعلان کر دیا. آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا, نئے شیشے لگوائے گئے تھے, دیواریں بلند کر دی گئی تھی. یہ سب کچھ انلیگل اور انکنسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. یہ غیر قانونی ٹرائل ہوا ہے. آج ہم اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں. اور ناظرین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں عمر ایوب خان صاحب. آپ قائد حزب اختلاف میں قومی اسمبلی میں سینئر رہنما, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف. عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عمر صاحب, گفتگو کا آغاز تو آج اڈیالہ جیل میں جس قسم کا منظر بتایا جا رہا ہے, رپورٹرز بھی بڑے نالا نظر آئے کیونکہ جو عدالت میں کمرہ عدالت کا جو نقشہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. 3 شیشے لگا دیے گئے ہیں اور دیواریں اور جن کی اونچائی تقریباً 9 فٹ بتائی جا رہی ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ کوریج کے لیے میڈیا کے لیے بھی ایس او پیز نئے جاری کیے گئے ہیں. کوئی عمران خان صاحب سے یا پھر وکلا سے کمرہ عدالت میں سوال نہیں کر سکے گا. یہ کیا خدشات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور کس قسم کے خدشات ہیں موجودہ حکومت کو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب سے, جو کہ کئی ماہ سے جیل کے اندر ہیں, الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کر سکے, سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں, ان کی اپیلوں کے حوالے سے ان کو اب تک ریلیف نہیں مل سکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لینا صاحب آپ کے پروگرام پہ مدعو کیا. دیکھیں جی, بحیثیت ایک طالب علم سیاست کے اور یہ اتراؤ چڑھاؤ میں نے بہت دیکھا ہے. میں نے خود الحمدللہ 6 سے 7 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. یہ مکافات عمل جو ہے نا, یہ بہت جلدی تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے لیے حکام جو ہیں یہ کھڈے کھود رہے ہیں. کل کو پھر گلہ نہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کو ہم سے دور رکھا گیا جیل میں. ہماری لیڈرشپ کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی عالیہ حمزہ صاحبہ کے شوہر سے, ملک حمزہ صاحب سے, ان کو جس طریقے سے رکھا گیا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو, طیبہ راجہ صاحبہ کو, ہمارے مرد حضرات جو پابند صلاح ہیں, ملٹری کورٹس میں فیملیز کے لوگ ہیں, کئیوں کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں, انڈیکیشنز ٹھیک نہیں ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار یہ پپٹ پرائم منسٹر, کٹھ پتلی پرائم منسٹر شہباز شریف اور فارم 47 کی جو دیمک زدہ بیساکیاں ہیں اس پہ بنی ہوئی وزیر اعلیٰ مریم نواز, یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت یہ ان کو بیسک سہولیات سے یا بیسک ان کے رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے, اس سے لے کے جو ہمارے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں اس پہ دھاندلی تک, یہ سب کی سب ذمہ داری مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم حکومت کی ہے. اور یہ ٹائم بہت جلدی گزر جائے گا انشاءاللہ. مستقبل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے, جو مرضی کر لیں گے. اور اس چیز کو میں بحیثیت سیکرٹری جنرل اور پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. اور حکومت پھر ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ کسی قسم کے ان کے ساتھ کوئی مطلب لچک ہوگی یا کوئی, وہ پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی تو ہمارے حوصلے اور بھی سخت ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لچک نہیں ہوگی. عمر صاحب, آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ جاوید لطیف صاحب نے گزشتہ روز ایک آفر دی ہے اپوزیشن کو, میں وہ سنوا دوں اور پھر میں آپ سے اس پر آپ کا رسپانس بھی ضرور چاہوں گی. جاوید لطیف صاحب. ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے. نئے انتخابات بسم اللہ. جی عمر صاحب, جاوید لطیف صاحب اوبیسلی کسی کنسنٹ کے ساتھ ہی وہ یہ پیشکش کر رہے ہیں اور یہ آفر دے رہے ہیں کہ اگر نئے الیکشنز چاہتے ہیں تو رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے کرنے ہوں گے. یہ آفر اپوزیشن کو قبول ہوگی؟ جاوید لطیف وہ انگریزی میں کہتے ہیں he does not speak for his party, اور یہ ان کی مسلم لیگ نون میں اس وقت دیکھ لیں کہ ایسا کوئی پوزیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی آفر کی یا کوئی اس کی چیز نہیں ہے. ہم اپنے زور بازو سے جب الیکشن ہوگا, ہم لوگ اپنے زور بازو سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کنٹیسٹ کریں گے اور سویپ کریں گے. اس بار بھی 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لی تھیں,
اس وقت ہماری الائنس بھی بن چکی ہے اور ہم لوگ ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں اور کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کیا ہم لوگ اس حکومت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ رائٹ عمر صاحب، آپ نے جہاں پر کہا کہ کوئی لچک کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جائے گا، اپوزیشن الائنس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں اور وہ یا ان کے ورکر کو مولانا صاحب جو ہے وہ ہرا بھی نہیں سکتے، وہ ہرا دیں گے ان کو۔ تو دوسری طرف گرینڈ الائنس میں جہاں پر ان کو شامل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی جا رہی ہے، سو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑی پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی کنفیوژن کے ساتھ ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے الائز جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ، ساری پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کو دیکھیں کیا بنتا ہے، میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب کی جماعت، جہاں پر آپ کی اپنی جماعت کے اندر افراد جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے اگر مولانا صاحب کی پارٹی اس الائنس کا حصہ ہوگی، کیونکہ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ریگنگ کی بات کریں تو ان کا مقابلہ تو پاکستان تحریک انصاف سے ہی تھا، سو آپ چاہیں گے کہ مولانا صاحب اس الائنس کا حصہ ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کراؤڈ پولر نیچرلی ہے، ان کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موبلائز کی جا سکتی ہے۔ فائنل ڈیسیژن وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، جو ان کا حکم آئے گا وہی امپلیمنٹ ہوگا۔ رائٹ عمر صاحب، ضمنی انتخابات سے متعلق آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آپ جہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ جو پری پول ریگنگ ہے اس کا ایک بازار گرم ہے اور تمام تر ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات کے بھی حوالے سے؟ اور جہاں پر لطیف کوسا صاحب گزشتہ روز میرے ہی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلسے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی پنجاب میں۔ جلسوں کی بالکل ہم نے ڈی سیز کو اپلائی کیا ہوا ہے، اور عدالت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈی سیز کو اپلائی کریں، وہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو ہائی کورٹ دیتی ہے۔ یہاں پہ تو نہ وہاں کریں نہ کریں، اور ہائی کورٹ میں بھی لوگوں نے اپروچ کی ہے، پر انشاءاللہ تعالیٰ انگریزی کا ایک فقرہ ہے بیٹل ہارڈنڈ، ہم نے تو اتنی سختیاں کھائی ہیں، آگ کا دریا عبور کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، کینڈیڈیٹس بھی سب سے زیادہ ہمارے تھے ملک میں، اس کے بعد پولنگ ایجنٹس نہیں ہوں گے، وہ بھی ہمارے آگے، ووٹ کیسے پڑے گی، وہ بھی سب سے زیادہ 3 کروڑ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن بھی بہترین ہوگا۔ ہماری ٹیمیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے ہم لوگ واقف کار ہیں، اور ہم لوگ سویپ کریں گے بائی الیکشن بھی۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے فیاض چٹا صاحب، ان کے بھائی کا بھی ذکر کیا، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کو گھیرا جا رہا ہے، اس قسم کے ہتھ کنڈے ابھی بھی تاحال اگر اپلائی کیے جا رہے ہیں، سو آپ کے لیے نیچرلی یہ بائی الیکشنز بھی کانٹیسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور جو کہ آپ آلریڈی اسیس کر بھی رہے ہیں صورتحال کو، سو جلسے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر خان صاحب، آپ کو شیر افضل مروت صاحب ہیں، گوہر خان صاحب ہیں، آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو جلسے کی قیادت ہے یا لوگوں کو موبلائز، ووٹرز کو موبلائز کرنے کی بات ہے، اس کا چارج آپ کو دیا گیا ہے۔ اس سے ایک سوال یہ ضرور ریز ہو رہا ہے عمر صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب میں قیادت ہے وہ غائب ہے یا بالکل ایک ڈورمنٹ ہو چکی ہے، ایسا تاثر درست ہے؟ نہیں، بالکل یہ تاثر درست نہیں ہے، وہ بھی گراؤنڈ پہ لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ بہت سارے چارجز ہیں، پر دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سینٹر آف گریوٹی جو آپ کی ہے وہ پنجاب ہے، اور وہاں سے ہم نے سیٹیں نکالی ہیں، لاہور سے نکالی ہیں اور کلین سویپ کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے دھاندلی ہوئی، اور اس پر بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کریں گے، اور جو تقاضے قانون اور آئین کے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ ان چیزوں کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ۔ سو بہرحال، لیکن آپ لوگ کو ٹاسک ضرور یہ سونپا تو گیا ہے خان صاحب کی جانب سے۔ یہ بھی بتائیے گا عمر صاحب کہ کور کمیٹی کے اوپر جو یہ لیگل اور پولیٹیکل کمیٹی بنانے کا جو فیصلہ ہے، اس سے بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت سازی ہے، ڈیسیشن میکنگ ہے، وہ کیا ایکسپوز ہو رہی ہے؟ نہیں، کور کمیٹی میں ممبران زیادہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ پولیٹیکل کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے سینئر لوگوں کی، کہ ہم لوگ ڈیسیژن کریں اور کور کمیٹی کے سامنے پھر ووٹ رکھیں، سو لہٰذا ایک افیشینٹ باڈی انہوں نے تشکیل دی ہے، اور جس کی میٹنگز ہم لوگ کرتے ہیں ریگولرلی ہوتی ہیں۔ رائٹ عمر صاحب، آج جو 4 سرکاری پروزیکیوٹرز تھے، ان کی جانب سے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے خصوصی عدالت کے جو جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہائی کورٹ میں، عدم اعتماد کا اظہار ان پہ کیا گیا، کیا رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ ہم لوگ اس کو ریجیکٹ اور کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک کسی ایک جج کا یا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا وہ ریلیف دے رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ آئین اور قانون کے تقاضے پورے کر کے وہ ریلیف دے رہے ہیں، کیونکہ ان کیسز میں
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बहुत सारे हमारे और साथियों के, वो जब उनको खोखले केसेस हैं और वो क्या करेंगे जज साहिबान, उनको इंटरटेन करें, या ये लोग चाहते हैं कि 6 जजेस जिस तरह हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को ज़दकोप किया जा रहा है, लोअर जुडिशरी के लोगों पे टॉर्चर किया जा रहा है, बगिंग डिवाइसेस उनके बेडरूम्स तक उन्होंने लगाए हुए हैं। तो और फिर वो ये चाहते हैं कि जी सिर्फ एक पर्ची आ जाया करे और जज साहबान वो फैसला सुना दिया करें। तो इस तरह तो आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी बदकिस्मती से। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं और जो तरीक़ेकार है वो साफ शफाफ तरीके से होना चाहिए। राइट ये भी साथ साथ बताइएगा उमर साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने इस पूरे जो रजीम चेंज में जहाँ पर बड़े अनासर का ऑलरेडी उनके हवाले से वाजे कर दिया गया है कि कौन कौन इसमें मुलविस था, उसमें सऊदी अरब का भी उन्होंने नाम लिया है कि वो भी इस रजीम चेंज का हिस्सा था। क्या वाकई ऐसी बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ओन ही नहीं करती इस स्टेटमेंट को शेर अफजल मरवत साहब की? मैंने पहले भी, मुझसे 2 दिन पहले भी मीडिया ने पूछा था और मैंने कहा था अहलन व सहलन, हम लोग वेलकम करते हैं अपने ब्रादर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स को पाकिस्तान में, और ये उनका अपना मुल्क है, जब आएं और इन्वेस्टमेंट करें, हम लोग वेलकम करते हैं। ये स्टेटमेंट उनकी अपनी ज़ाती हो सकती है, पार्टी की नहीं है। सो ये कितना लेकिन डैमेजिंग होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर पोस्ट में तो नेचुरली वो भी हैं इमरान खान साहब, जहाँ पे डिसीजन के हवाले से नज़र आता है कि बड़ा फोर फ्रंट पे शेर अफजल मरवत साहब नज़र आ रहे होते हैं। उनकी जानिब से अगर इस किस्म का बयान देना वो तहरीक इंसाफ के लिए कितना डैमेजिंग है? नहीं होगा, हमारे तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया और मैं खुद बात कर रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल के, उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। राइट, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। आज ही उमर साहब आपके नज़रों से ये भी गुजरा होगा कि नैब की जानिब से जो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी गई है तोशाखाना केस के से मुतालिक, तमाम तर जो सबूत हैं, तमाम तर जो एविडेंसेस हैं वो भी लोगों के अवाम के सामने हैं, बट नैब जो है वो अब इस्तदा कर रही है कि अगर अदालत चाहे तो इनको बरी भी किया जा सकता है इस केस से। कैसे देखते हैं? एंड विच इज़, मतलब हमें नज़र आ रहा है कि इट्स इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू what your leader is facing at the moment in the same case. जी 2007-8 की जो एनआरओ मशीन, वो ड्राई क्लीनिंग मशीन चालू हुई थी, वो फिर एक बार एक्टिवेट हो गई है। मिट्टी का तेल डाल के सारों को ड्राई क्लीन किया जा रहा है। रिजेक्ट करते हैं इस चीज को। सो आपकी जानिब से ये रिजेक्ट किया जाता है। नवाज शरीफ साहब को तो ऑलरेडी बड़े रिलीफ मिल चुके हैं, उनको हासिल कर चुके हैं वो, बट साथ साथ ये भी बताइए उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी, वे फॉरवर्ड की अगर जहाँ पर बात करते हैं, आपकी खान साहब से जेल में मुलाकात होती है, उनका वे फॉरवर्ड के हवाले से मुतालिक जो है वो क्या माइंडसेट है? क्या इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी को लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा? नहीं, हमारा सिर्फ एक है, आइन और कानून की बालादस्ती। आइन और कानून की बालादस्ती में सब जो आप इदारे करें, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो आइन और कानून के नीचे आते हैं, उसको फॉलो करें, किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। जब कोई आइन और कानून को फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर बात है मुल्क सफ़र करेगा। हमारा एक ही डिमांड है, हमारी अलायंस की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हमारा मकसद एक है, आइन और कानून की बालादस्ती करें, मुल्क तरक्की कर सकेगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब यही चाहते हैं। राइट उमर साहब, जो प्राइवेसी से मुतालिक इस्तदा की जा रही है बुशरा बीबी के हवाले से भी, वो ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं हो सकी और उसको मुस्तरद गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किया गया, क्योंकि अदम पैरवी के बायस ये हुआ है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी है उस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या संजीदगी से ये मामलात को नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम की जानिब से? अलीना साहब देखें, लीगल स्ट्रैटेजी के हवाले से तो आप खुद देख रही हैं कि जहाँ पे 6 जजेस एक खत लिखते हैं और वो कहते हैं हमारे काम में इंटरफेरेंस हो रही है, और एजेंट्स जो हैं वो आके खुफिया एजेंसियों के वो ज़दकोप कर रहे हैं, तो फिर लीगल स्ट्रैटेजी तो साइड पे रहेगी ना जी। ये तो फिर कोई और ही स्ट्रैटेजी आ गई, ये तो ज़दकोप करने वाली स्ट्रैटेजी, ये दीवार से लगाने वाली स्ट्रैटेजी आ गई। यहाँ पे तो आइन और कानून पे ख़त्म हो गया। दूसरी बात, कल का जो ताल्लुक है बुशरा बीबी की केस की पैरवी के हवाले से, हमारे लॉयर्स आ रहे थे, वीवीआईपी मूवमेंट हो रही थी, रास्ते बंद थे, टाइम पे वो पहुंच नहीं सके, और वो एक बार फिर उसको रीएक्टिवेट करने की दरखास्त जो है वो मेरा ख्याल है दायर हो गई है, और वो हो जाएगा, टेक्निकल इशू है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन उमर साहब, ये किस हद तक अलार्मिंग है ये बात, जब बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज साहिबा,
وہ یہ بات کہیں کہ جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بالکل خاموش نظر آتی ہے، جہاں پر عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر آپ کے جو ورکرز آپ جن کا ذکر بھی کر رہے تھے، بڑے ایک طویل عرصے سے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے معاملے میں بہت زیادہ ایفیشینٹ نہیں نظر آ رہی ہیں. کیا یہ تاثر یا یہ ان کی بات سے بات میں کوئی حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں علینا صاحبہ، میں بذات خود بھی ایز سیکرٹری جنرل، کیونکہ میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں پارٹی کو بھی ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بھی، میرا ہر ایک سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین پابند صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مرد حضرات بھی، ملٹری کورٹ کے ہمارے 106 پرزنرز، نیشنل اسمبلی میں ہر ایک جگہ پہ میں ان کا باقاعدہ مینشن کرتا ہوں، بائی نیم مینشن کرتا ہوں، اور یہی ہماری پالیسی ہے اور یہی ہم لوگ اس کو پرسو کرتے ہیں. رائٹ. عمر صاحب، گزشتہ روز آپ نے جہاں پر ذکر کیا کہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے متعلق آپ نے کہا کہ یہ ایک تو یہ پبلک کرنی چاہیے، دوسری باول نگر واقعے کے حوالے سے خان صاحب بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، آج بھی اس کا ذکر آپ کی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے کیا جا رہا تھا. آپ کہتے ہیں جج کی سربراہی میں یہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. کس طرح سے یہ انفورس کروایا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کے پاس تو ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں ہے، ہم لوگ تو مورل سویژن یا مورل پریشر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور خواجہ آصف نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ پنجاب پولیس بغیر وارنٹس کے گئی، اور میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ میرے اوپر خود اور ہمارے ورکرز کے اوپر متعدد ریڈز ہوئے، 17 ریڈز میرے گھر پہ یا ہوئے، درجنوں ریڈز ہمارے دوسرے ساتھیوں کے گھروں پہ ہوئے. تو کیا پنجاب پولیس یا کے پی پولیس اس وقت بوکیز، پھولوں کے بوکیز کے ساتھ اور وارنٹ آف اریسٹ فریم کر کے لاتے تھے، یا وارنٹ سرچ وارنٹس فریم کر کے لاتے تھے؟ اور اس کا جواب نہیں ہے. اور کیا ہم لوگ اس چیز سے یہ چیز سیکھیں کہ آپ 50 60 70 100 200 لوگ اکٹھے کر کے تو پولیس کے اسٹیشن میں جائیں اور ان کو مرغا پریڈ کرائیں، ان کو ڈڈو پریڈ کرائیں، ان کو کمبل پریڈ کرائیں، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ ویسے تو ہم لوگ یہی پھر عکس کرتے ہیں. سو لہٰذا اداروں میں ڈسپلن سب سے اہم چیز ہے، بالخصوص لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، اور جہاں پہ یہ ڈسپلن بریک ڈاؤن ہوا ہے وہ ادارے خود اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، وہ مکمکا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ایک شفاف امپارشل انکوائری، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. رائٹ. اور جو فیض آباد دھرنے سے متعلق انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے، جس کو خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ یہ حکومت مسترد کر دے، اس میں کوئی وقت نہیں ہے، آپ کے خیال میں یہ واقعی میں حکومت اس کی طرف جو ہے وہ اب سوچے گی؟ اور کیا یہ واقعی میں ایک سوال یہ بھی عائد ضرور ہو رہا ہے کہ اس رپورٹ میں جہاں پر ایک طرف جنرل فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دی جا رہی ہے عمر صاحب، وہیں پر دوسری طرف ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ورکنگز کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف اس بات سے اگری کرتی ہے ان ریکمنڈیشن سے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ریگولیٹ کرنے چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ، بالکل آئین اور قانون میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. میں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، آئین اور قانون کو فالو کریں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آئین اور قانون کے خلاف جائیں گے، آپ کو مسائل بنیں گے. یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کو فالو کیا جائے. اور خواجہ آصف کا اس ریکمنڈیشن کو یا ان انکوائری رپورٹ کو مسترد کرنا، تو پھر میں کیا کہوں؟ مطلب حکومت نے اس وقت اس کو بنایا تھا اور وہ ریکمنڈیشن سامنے آئی ہیں، تو اس کو پبلک کریں، پتہ لگے ہم ساروں کو کیا ہے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. رائٹ. عمر صاحب، اور لاسٹ میں جہاں پر ہم بیچ ڈسکشن میں بات بھی کر رہے تھے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے، 6 جماعتیں اب تک آپ کے اس الائنس کا حصہ ہے، مزید کیا ایکسپیکٹیشنز اور کیا ٹارگٹ آپ اچیو کر پائیں گے؟ اتنی عوام کو آپ موبلائز کر پائیں گے کہ جو آپ کا اہداف ہیں جس میں آپ رول آف لا کی انفورسمنٹ چاہتے ہیں، آپ کا مینڈیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک جنگ ہے، آپ کے مینڈیٹ کو آپ نے ریکلیم کرنا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ علینا صاحبہ، عوام موبلائزڈ ہے الحمدللہ. ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو. عوام کو موبلائز کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ پہلے سے موبلائزڈ ہے. الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا تھا، ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے. یہ جدید دور ہے. بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج سے 30 سال پہلے کی اسکرپٹ استعمال کر رہے ہیں.
وہ اسکرپٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہ فرسٹ ایڈیشن تھا, اس وقت تقریباً 15 ایڈیشن چل رہا ہے. سو لہٰذا عوام کا ایشو نہیں ہے, ملک کی سالمیت کا ایشو ہے اس وقت, آئین اور قانون کی بالادستی کا ایشو ہے, اور لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, وہ اپنے حقوق سے مطلب ان کو معلوم ہے کیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. سو عمر صاحب, اپوزیشن کی تحریک حکومت کو گھر بھیج پائے گی اور کب تک, کیا ٹائم فریم ہے جو آپ عوام کو دے سکتے ہیں؟ ہمارے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنے آپ کو بھیج رہے ہیں گھر. یہ اپنا جتنے تیزی سے یہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود رام سے گر رہے ہیں. یہ خود اپنے ان کی برکس جو ہیں وہ آبویسلی نظر بھی آ رہا ہے, کیونکہ جو بھائی ہیں جو وزیر اعظم اس وقت, ان کے اپنے بھائی ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہا. بٹ تھینک یو سو مچ عمر صاحب, تھینک یو اینڈ فار یور ٹائم ایز ویل. عمر ایوب صاحب, قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں اور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہم سے بات کرے تھے, جنہوں نے کہا یہ حکومت خود گرتی ہوئی دکھائی دے گی. اپوزیشن کی جو تحریک ہے جس کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے, جس میں 6 جماعتیں شامل ہیں اور مزید بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ عوام کو موبلائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں. عمر صاحب کہتے ہیں کہ عوام آلریڈی موبلائز ہے اور بائی الیکشنز کے بھی حوالے سے پرعزم ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ چیلنجز کا سامنا کیا ہے جنرل الیکشن سے قبل بھی, ضمنی انتخابات میں بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے ووٹرز ہیں, وہ آلریڈی موبلائزڈ ہیں. سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, لیکن بریک کے بعد جو نقطہ عمر ایوب صاحب نے بھی ریز کیا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے, نون لیگ کی حکومت کے حوالے سے, وہ کتنے پریشرز برداشت کیا کر سکے گی, اور جو پریشرز ان کو اندرونی طور پہ جن کا سامنا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. تحریک انصاف تحریک انتشار بن چکی, پی ٹی آئی دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. تحریک انصاف کو اس کے وکلا نے یرغمال بنا لیا. یہ وہ بیانات تھے جو پی ٹی آئی کے مخالفین دیا کرتے تھے. مائنس عمران فارمولا کا تذکرہ کیا جاتا تھا, لیکن اقتدار ملنے کے بعد ایسا انتشار پھیلا کہ اب نون اور شین کے درمیان اختلافات کی باتیں شروع ہو گئی. اور ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ ظلم تو ان کے ساتھ ہوا ہے جنہیں وزیر اعظم بنانے کا نعرہ لگا کر لایا گیا. وزیر اعظم نواز شریف ہے, یہ اخباروں میں چھپوایا گیا, کبوتر اڑا کر کامیابی کا ڈنکا بجایا گیا, لیکن انتخابات کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. وزیر اعظم کے امیدوار میاں نواز شریف صاحب اب کاؤنسلر لیول پر پہنچ چکے ہیں. بڑے بڑے منصوبوں سے عوام کو فائدہ پہنچانے والے میاں صاحب اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کتنے گرام کی ہے, جبکہ چھوٹے میاں صاحب جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی نہیں تھے, بین الاقوامی سطح پر ملاقاتیں کر رہے ہیں, ملک کا معاشی نظام بہتر بنانے کے لیے مشاورتیں کر رہے ہیں, جس پر نون لیگ کے سینئر رہنما عرفان صدیقی صاحب بھی بیان دینے پر مجبور ہو گئے. کہا کہ شہباز شریف کے پاس وقت نہیں, امکان ہے نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالیں گے. اس ساری صورتحال کا فائدہ اگر ہوا ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ کو, جنہوں نے اپنے والد کو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں کاؤنسلر لیول کا نمائندہ بنا دیا, جبکہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز ہو گئیں. خیر, اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو نہ بن سکے, البتہ اچھے والد ہونے ضرور دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ پارٹی میں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے جو انہیں 4تھی بار وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے, اب وہ بھی مایوسی کا شکار ہیں. اس مایوسی کے عالم میں بھی, اس پریشانی کے عالم میں بھی بتا رہا ہوں کہ ایک ہوپ ہے, ایک امید ہے اس طاقتور انجن نواز شریف سے قوم کو, کہ انشاءاللہ جب 4تھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, پاکستان کے اندر 2 سال کے اندر خوشحالی جو ہے وہ پاکستانی قوم کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. آج جاوید لطیف صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں مینڈیٹ نہیں ملا, حکومت بھی زبردستی دی گئی اور 90 کروڑ میں 5 سیٹوں کی سودے بازی کی گئی. جن کا آفس ہو ان کے ساتھ 5 سیٹوں کی ڈیل کریں اور بھاری رقم دیں اس کے بدلے. اور کن لوگوں کے لیے وہ نوٹیفیکیشن لیں جو 9-10 مئی کو ملوث ہیں پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اور کور کمانڈر ہاؤس حملہ آور ہونے میں. میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں, 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ اپنا حامد میر صاحب, یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شہوپورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں, فگر ہی دے دیں, کروڑوں کا, کروڑوں, 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ صاحب تو نون لیگ کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے.
ہے کہ ہم کھل کے اپنی آراء کا اظہار کریں. ان کی آراء سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ سوال ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں, اور میری تو ان سے یہ التماس ہوگی کہ کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے اور کیمرے کے پیچھے پارٹی کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنا چاہیے, اور کیا سرائیوں سے ہم تھوڑا سا پرہیز کریں تو بہتر ہے. باقی جاوید لطیف صاحب کے بیان پہ میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ درست بات نہیں ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے, لہٰذا عوام کو ریلیف دینے کی ہماری ذمہ داری بھی نہیں. نہیں, اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی, پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے, اور ہم اس ملک کو 2 سال میں جو اکانومی کا کرائسس ہے, معاشی کرائسس ہے, اس سے نکالتے. اب دیکھیں, ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی, تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ میں تو کولیشن کا ایجنڈا ہوتا ہے, کسی پارٹی کا ایجنڈا تو نہیں ہوتا. تو اب اس میں ہمارے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی تو ذمہ داری ہمارے اوپر. اور ناظرین, نون لیگ کے اندر دراروں کی جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی الارمنگ بات ہے. کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے, اور مزید آگے وے فارورڈ کی جو بات جہاں پر آتی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے, کس قسم کی ایک اسٹریٹجی اپنائی جائے گی ایسے میں جب اپوزیشن الائنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہو متحرک, جہاں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ ہمیں متحد نظر آئے اپوزیشن. سو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب, آپ سابق وفاقی وزیر ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم صاحب, سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی سینئر ایک رہنما جاوید لطیف صاحب, انہوں نے ادارے پر سنگین الزام عائد کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شیخو پورہ میں 90 کروڑ لے کر 5 سیٹوں کا سودا کیا گیا ہے. شیخو پورہ گجراوالا کیونکہ ساتھ ساتھ ہیں, سو آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں اس قسم کی معاملات ہوئے ہیں, اس قسم کی سودا بازی کی گئی ہے؟ دیکھیے, افواہیں تو میں نے بھی بہت سنی ہے, لیکن ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ اگر میرے بڑے بھائی ہیں میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے بات کی ہے تو ذمہ داری سے کی ہوگی, اور ان کے پاس پھر اس کے کوئی ثبوت اور شواہد بھی ہوں گے. لیکن یہ افواہیں صرف شیخو پورہ تک محدود نہیں ہیں, لیکن ان کو اگر ہم نے واقعی کسی قانون کا لبادہ دینا ہے تو اس کے لیے پھر ثبوت اور شواہد چاہیے ہوں گے. رائٹ, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ صرف شیخو پورہ تک محدود نہیں ہے, گجراوالا میں اس قسم کے حوالے سے کوئی افواہیں یا معلومات آپ تک پہنچی ہیں؟ جی دیکھیے, بڑا آسان ہے سنسنی پھیلا دینا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے پاس ثبوت اور شواہد ہوں گے پھر میں بھی بات کروں گا. اس سے پہلے تو میں کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایشوز بڑے حساس ہیں اور سنجیدہ ہیں, اور خاص طور پہ جبکہ ہم سب کا فرض یہ بھی ہے, ہم پارلیمان میں ہوں یا نہ ہوں, یا ہمارے پاس کوئی حکومتی عہدہ ہو یا نہ ہو, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومتیں پنجاب میں موجود ہیں, وفاق میں موجود ہیں, اور ان کو مضبوط کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا بھی ہماری اس وقت ذمہ داری ہے. رائٹ, بٹ جس قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ ہی کی جماعت سے خرم صاحب, نیچرلی اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ ایون میاں صاحب بھی, ان کی بھی تمام تر جو فوکس ہے, ترجیحات ہے, وہ پنجاب تک محدود ہیں. وفاق سے بظاہر ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ نون لیگ شاید لا تعلقی, یا نواز شریف صاحب کے کیمپ کے حوالے سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ لا تعلق ہے, وہ زیادہ فوکس نہیں ہے سینٹر میں. ایسی بات ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے, مسلم لیگ نون کے سینئر ترین جو اراکین ہیں, عہدیدار ہیں, وہ وفاقی حکومت کے وزراء ہیں, لہذا وہاں بڑی ایک توانا موجودگی ہے مسلم لیگ نون کی. یہ ضرور ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف لاہور میں موجود ہیں اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ اپنی پہلی جو ذمہ داری ہے, حکومتی ذمہ داری نبھا رہی ہیں, تو لہذا وہ زیادہ ان کی جو نواز شریف کی گائیڈنس ہے اور رہبری ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو حاصل ہے. لیکن اب چونکہ شہباز شریف صاحب بھی انہوں نے بھی 16 مہینے بطور وزیر اعظم گزارے ہیں, انہیں بھی کچھ تجربہ ہو گیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسے ایشوز اٹھتے ہیں تو وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ صاحبہ دونوں کی بڑی کلوز مشاورت ہوتی ہے میاں نواز شریف سے.
पर खुर्रम साहब, यही तासुर जो बन रहा है और जो तनकीद भी की जा रही है आपकी जमात पे, वो इसी हवाले से है कि मियाँ साहब नॉट एज अ पार्टी कायद, नॉट एज अ पार्टी लीडर, नॉट एज 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट वो नहीं कर रहे, लेकिन वो बतौर एक वालिद साहब की हैसियत से वो अपनी बेटी को जो है पंजाब की हद तक ही सपोर्ट कर रहे हैं। वफाक में अगरचे काबीना में मुस्लिम लीग नून और MQM है, लेकिन एक बहरहाल मखलूत हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा लीडर हैं वो पाकिस्तान के सदर भी हैं और हमा वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो वहाँ भी मामलात को देखने के लिए एक बड़ी सीनियर टीम मौजूद है। मियां नवाज शरीफ तो अब खुद भी चूंकि एक मुंतखब रुकन है, अवाम के नुमाइंदे हैं, लिहाजा उनकी हैसियत मुसल्लमा है। राइट खुर्रम साहब, मैं चाहूँगी आपकी इजाज़त से, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही मौजूदा हुकूमत और जो जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई की बात की जाती है, उससे मुतालिक वो भी आपको सुना दूँ, और राना सनाउल्लाह साहब भी वो जो बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट में नज़र आती है। हम चाहेंगे नाज़रीन को भी सुना दें। हमारी हुकूमत जो है वो 100% नवाज शरीफ की गाइडेंस से चल रही है। मैं आपको ज़ाती तौर पे बताता हूँ, ये सऊदी अरेबिया जाने से पहले उन्हें मिला था, मरियम हमारे साथ थी और कोई ऐसी बात ही नहीं है, कथित तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब हमारा कोई वादा नहीं है, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी लोगों ने नहीं दी, तो अब हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अब इसमें हमारे वादे जो हैं उनको पूरा करने की तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर। सो खुर्रम साहब, मैं आपका इस पे ज़रूर रिस्पांस चाहूँगी। जो इलेक्शन से पहले तक जो आवाम से वादे किए जा रहे थे, क्या नून लीग की हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से लाताल्लुकी का इजहार कर सकती है इस तरह से? नहीं, देखिए ये बयानात एक दूसरे से मुतजाद नहीं है। ख्वाजा साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मैंने की आपके प्रोग्राम में की है कि मियां नवाज शरीफ की राबरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी और मरियम नवाज साहबा को हमा वक्त हासिल है। दूसरी तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मुस्लिम लीग नून ने जिस मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था उस मंशूर के मुताबिक हमें हुकूमत करने का वो मैंडेट, एक जुज़वी मैंडेट तो जरूर मिला है लेकिन मुकम्मल मैंडेट नहीं है। तो लिहाजा हमें जो भी अब मेजर पॉलिसी स्टेप्स लेने हैं, चाहे अभी आने वाले दिनों में आपको मालूम है IMF से प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी, कि फौरन बाद जो है चंद हफ्ते रह गए हैं आज जबकि अप्रैल के हम तीसरे हफ्ते में कि गालिबन 6 या 7 हफ्ते में पाकिस्तान का नया बजट भी जो है 2024-25 का वो भी अनाउंस हो जाएगा। तो उन सब के अंदर एक मुज़ाकरात के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात के साथ ही हमें आगे बढ़ना है ना। हर जो स्टेप है, हर बजट का जो आइटम है उसके ऊपर मुज़ाकरात के बाद ही उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। तो लिहाजा वहां पे जो मुस्लिम लीग नून आज खुद जिस मंशूर पर आई थी उससे ज्यादा तो अब जो एक निगोशिएटेड पॉलिसी है वो होनी है। तो राना सनाउल्लाह साहब तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हमारी अपनी मेजॉरिटी होती फिर गालिबन जिम्मेदारी भी ज्यादा होती कि आपने जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करें। अब तो हर वादे को निगोशिएट करके मुख्तलिफ इशूज के ऊपर आपको मालूम है इस पर भी गुफ्तगू होती रहती है। मतलब प्राइवेटाइजेशन है, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पूरी तरह हक में है। और मैं उस पर एक सवाल जरूर साथ साथ बल्कि कर भी लूं कि रजा रब्बानी साहब फॉर्मर चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की है PIA की प्राइवेटाइजेशन की, जहाँ पर बात आती है, और वो कहते हैं कि ये हमारी जो नेशनल डिफेंस है इसको कॉम्प्रोमाइज करने के मुतरादिफ होगा अगर इस किस्म का इकदाम लिया गया। यही बिल्कुल जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ ये उसकी इलस्ट्रेशन है कि हमारा जो मंशूर था वो प्राइवेटाइजेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन अब हम अपने मंशूर पर उस तरह अमल नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो मसलन जो प्राइवेटाइजेशन होनी है गालिबन उसका जो दरमियानी रास्ता ये निकाला जाएगा कि ये जो मुख्तलिफ कौमी इदारे हैं इनको मुकम्मल तौर पर यानी इनकी ओनरशिप जो है वो निजी हाथों में नहीं दी जाएगी, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान के अवाम के नाम पर रिटेन की जाएगी, जो गालिबन एक बेहतर फैसला है। देखिए पॉलिसी में कहीं कोई हतवे जो हर्फ है वो आखिर नहीं होता, तो लिहाजा इसी निगोशिएटेड सेटलमेंट्स जो हैं वही होनी है। तो अगर ये कोई ये कहे कि जी आपने मंशूर में ये कहा था लेकिन आपने उसको उस तरह किया, तो यही इसी का इशारा राना सनाउल्लाह कर रहे हैं कि हमें चूंकि हर मेजर स्टेप जो है उसको निगोशिएट करना है अपने पार्टनर्स के साथ, तो लिहाजा
ये एक निगोशिएटेड पॉलिसी के साथ वाली गवर्नमेंट हो। तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। बट खुर्रम साहब, इसके साथ साथ ही एक सवाल जो कि नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है, और उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो सदारत है वो वापस से नवाज शरीफ साहब के पास जाने के हवाले से 1 से 2 महीने इसमें मजीद भी दरकार होंगे, लेकिन एक फुल टाइम प्रेसिडेंट चूंकि पार्टी को दरकार है, तो मामलात अब ये ज़ेर गौर हैं। जी, अगर मियां नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं तो मेरे जैसे और बहुत करोड़ों कारकुन पूरे मुल्क में मौजूद हैं, वो सब इसको वेलकम करेंगे कि एक इलेक्शन हो गया, उसकी जो भी नताइज और उसकी जो तजज़ी है वो अपनी जगह पर है, लेकिन पार्टी ने आगे बढ़ना है, गलतियों से सीखना भी है, आगे मजीद वसी भी होना है, और बहुत बड़ा चैलेंज है चारों सूबों में पार्टी को मजीद वसअत देने का, पार्टी को मुस्तहकम करने का, पार्टी को जो एक नया हमें कम्युनिकेशन का तरीक़ेकार जो है उसको लेकर आना है कि अब पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो टेलीविजन से या अखबारों से ज़्यादा अपने मोबाइल फोन्स के जरिए जो उन्हें कम्युनिकेशन हो रही है उसके ऊपर अपने सियासी फैसले कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पार्टी में लेकर आने, और अगर मियां नवाज शरीफ इसको कुल वक्ती सदर के तौर पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वो पार्टी जिस पर उनका नाम पहले दिन से लिखा हुआ है उसको आगे लेकर जाने के लिए अब 30 साल के बाद एक नई, जिसे कहते हैं रेनेसा या निशात सानिया होनी चाहिए मुस्लिम लीग नून की। पर व्हाई वुड इट स्टिल रिक्वायर 1 से 2 महीने का अरसा जो इरफान सिद्दीकी साहब जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो उनकी ख्याल है कि शायद ये बजट का जो पूरा प्रोसेस है जो कि बड़ा इंटेंस होता है मुज़ाकरात के हवाले से, असेंबली में जो मुख्तलिफ हाज़रियों के हवाले से, मौजूदगी के हवाले से, और बहुत सारी जो नेगोशिएशन भी होनी है बजट से पहले, तो लिहाजा वो अगर बजट का प्रोसेस गुजर जाए और उस वक्त के बाद ईद उल अज़हा का जो मौका है वो भी गुजर जाएगा, तो उसके बाद फिर एक फील्ड ओपन होगा मौसम गर्मा के आखिर में, अगर ये तब्दीली आ जाती है और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक नए जज्बे के साथ और दोबारा जो कहते हैं ना अपनी रिडिस्कवरी और रेनेसा की तरफ जाएगी। बिल्कुल। 2 रोज कबल खुर्रम साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़े ही अलार्मिंग इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि जो FIA लाहौर ने उसने बड़ा अच्छा काम किया है। लेस्को के वो कहते हैं कि तकरीबन 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल किए गए। अब वो कहते हैं कि बिल जो है वो आपको नहीं पता कंज्यूमर को कि 20,000 आ रहा है और 40,000 रुपये उसकी अदायगी हो रही है। 300 यूनिट वाले भी वो कहते हैं आम सार्फिन को भी जायद यूनिट जो है वो डाले गए। ये उस अरसे की बात हो रही है खुर्रम साहब जिस दौरान आप वजीर तवानाई रहे हैं, आपके इल्म में ये बात थी? जी, इसीलिए इल्म है ये, इसकी जो एग्जैक्ट क्वांटम है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता रहता है, क्योंकि लेस्को जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजली की तरसील की कंपनी है और बहुत जल्द ये 1 ट्रिलियन रुपी कंपनी हो जाएगी। बहुत बड़ा सेटअप है, 1/4 मुल्क की बिजली जो है वो लेस्को में जाती है। इसी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो अब तकमील तक पहुंच रहा है, और वो ये है कि लेस्को के जो बड़े सार्फिन हैं उन सब को जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड मीटर्स पर शिफ्ट कर दिया जाए, जो ऑनलाइन मीटर्स हैं। तो वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो तब्दीली आ रही है, ये जो इश्यूज हैं ये अज खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर उस तरह की जब मैनुअल में जिस तरह की जो इश्यूज जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो मुमकिन नहीं रहेगा, और जो सारिफ है उसको हम वक्त अपने बिल तक रसाई होगी। लेकिन बट खुर्रम साहब, बुनियादी सवाल ये है कि अगर आपके भी इल्म में ये बात है तो क्या इकदामात किए गए थे इसकी रोकथाम के लिए? उन अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लेकर आई गई? और अभी जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब खुद भी कह रहे हैं कि DG FIA पे भी बड़ा प्रेशर है, FIA को इसमें इन्वॉल्व करना दुरुस्त है? जी, अगर तो देखिए वाइट कॉलर क्राइम जो जरा सा भी टेक्निकल है उसके लिए हमारे पास FIA ही इदारा है। जो लोकल पुलिस है उसके पास तो ऐसी इस्तेदाद नहीं है कि वो किसी भी किस्म का फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकें, और ये जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया इसके लिए बड़ी एक दकीक और लंबी तहकीक की जरूरत होती है, और इसीलिए जो मामलात अब बंदर आम पर आए हैं उस पर वो एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपने कहा कि इल्म में था आपके उस वक्त भी? जी नहीं, उस वक्त एक अमूमी बात इल्म में थी कि यहाँ होता है, और इसीलिए जो है जो कि जिस तरह केसेस सामने आ रहे थे उनको हम हल कर रहे थे। अब अगर सिस्टमैटिकली कोई इशू सामने आया है
تو اس کو وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں. اور آخر میں خرم صاحب میں آپ کا کامنٹ ضرور اس پہ چاہوں گی کہ آج نیب کی جانب سے نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ دے دی گئی اور استدعا بھی کی گئی ہے نیب کی جانب سے کہ اگر عدالت چاہے تو ان کو بری بھی اس کیس سے کر سکتی ہے. نون لیگ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ محمد نواز شریف کے اوپر ناحق کیسز بنے, آج انہیں انصاف مل رہا ہے, ہم اسے خوشائند سمجھتے ہیں اور توقع یہی کرتے ہیں کہ عدالت ہر شہری کے اوپر اس کا نام کوئی بھی ہو ایک ہی معیار جو ہے اس کو متعین کریں گے. تو اگر معیار ایک ہی رہتا ہے اور اس معیار کے ہوتے ہوئے کسی ایک کو ریلیف ملتا ہے اور ایک کو سزا ملتی ہے, اصل ایشو تو یہ ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ انڈر دا لا, قانون کے تحت سب کو برابر ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن خرم صاحب آپ کو یہ نیب کی پک اینڈ چوز اسٹریٹجی جو کہ اوبیسلی تحریک انصاف کہتی آئی ہے کہ ایک جو لنڈن پلان ہے وہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زور پکڑتا دکھائی دے گا؟ کیونکہ وہی نیب ہے جو ایک طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ریلیف دے رہی ہے اور دوسری طرف ایک سابق وزیر اعظم جو کہ جن کے اوپر اس وقت ایک تلوار لٹک رہی ہے ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے نیب کا سب سے بڑا پلان تو ہم نے آئی کے پلان دیکھا تھا نا, جس کے تحت پھر شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, خواجہ سعد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, مریم نواز, شہباز شریف, بے شمار لوگ جو ہیں ان کو نیب نے غلط کیسز میں ان کو پابند سلاسل رکھا, ان کو جیلوں میں رکھا. حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہے بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے. اس کا جیسا میں نے کہا اصل ایشو یہی ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو ہمیں احتساب کا ایک نیا ادارہ بنانا ہے. نیب اپنی تمام افادیت جو ہے وہ سیاسی کیچڑ میں گر کر کھو چکا ہے. دوسرا یہی ہے کہ عدالتوں سے یہ توقع ہے کہ قانون کا اطلاق برابر کرنا ہے اور قانون کا اطلاق آج سے نہیں کرنا. اس بات کو بھی دیکھنا ہے, ایکوٹی دیکھنی ہے کہ کیا 2016 میں جو قانون کا اطلاق کیا گیا تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا, اور اسی کی بنیاد پر آج بھی کرنا. رائٹ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ خرم دستگیر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. جو ملک میں یہ راگ الاپتے رہے کہ ہم پاکستان کو آئی ٹی کے شعبے میں ترقی یافتہ بنائیں گے, انہوں نے ترقی تو دور کی بات آزادی اظہار رائے پر ہی پابندی لگا دی. ایکس ٹویٹر پر 2 ماہ کے عرصے سے حکومت نے پابندی عائد کر رکھی ہے. ایکس بندش کا معاملہ حکومت کے اظہار لا علمی سے شروع ہو کر قومی سلامتی کا مسئلہ کیسے بن گیا. سندھ ہائی کورٹ میں آج متفرق درخواستوں کی سماعت میں عدالت نے وزارت داخلہ کو ایکس بندش سے متعلق اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دیا. عدالت نے کہا کہ اگر 1 ہفتے میں خط واپس نہ لیا گیا تو عدالت حکم جاری کرے گی, جبکہ 9 مئی تک وزارت داخلہ کو ایکس بندش کی وجوہات پیش کرنے کی ہدایت کی گئی. دوسری جانب وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کا کوئی بنیادی حق سلب نہیں ہوا, درخواست کو ابتدائی مراحل میں ہی خارج کیا جائے. ایکس کی بندش کے خلاف درخواست جو ہے وہ قانون و حقائق کے منافی ہے اور قابل سماعت ہی نہیں. ایکس پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متعلق حکومت پاکستان کے احکامات کی پاسداری نہیں کی گئی. احکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ایکس پر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اکاؤنٹس کو بین کرنے کی درخواست کی گئی تھی. حکومت کے پاس ایکس کی عارضی بندش کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا. انٹیلیجنس ایجنسیز کے درخواست پر وزارت داخلہ نے 17 فروری 2024 کو ایکس کی بندش کے احکامات جاری کیے. ایکس کی بندش کا فیصلہ قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا. شدت پسندانہ نظریات اور جھوٹی معلومات کی ترسیل کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. چند شر پسند عناصر کی جانب سے امن و امان کو نقصان پہنچانے, عدم استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایکس کو بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. ایکس کی بندش کا مقصد آزادی اظہار رائے یا معلومات تک رسائی پر قدغن لگانا نہیں. وزارت داخلہ پاکستان کے شہریوں کی محافظ اور قومی استحکام کی ذمہ دار ہے. ایکس کی بندش آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں. سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں مختلف ممالک کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی عائد کی جاتی ہے. وزارت داخلہ نے استدعا کی بندش کے خلاف درخواست کو خارج کیا جائے. عدالت سے واپسی پر جب سیکرٹری داخلہ آفتاب دورانی صاحب سے رپورٹرز نے سوال کیا کہ ایکس کیسے قومی سلامتی اور امن و امان کا مسئلہ بن گیا, تو سیکرٹری داخلہ بغیر کوئی خاطر خواہ جواب دیے چلے گئے. السلام علیکم سر.
सर एक्स क्यों बंद है पाकिस्तान में? क्यों बंद है पाकिस्तान में? सर आपने नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र किया, चीफ काजी फायज ईसा कहते हैं इंडिविजुअल पर तनकीद नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। क्या इंडिविजुअल खुद स्टेट बन गए हैं? एक्स की बंदिश क्यों है सर? एक्स कब खुलेगा? नेशनल सिक्योरिटी के कैसे मामला बन गए? इंडिया में भी बना रहे हैं आप, एक्स बंद कर दिया आपने। एक तरफ जहां मुल्क में सरमायाकारी लाने की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हों, वहां दूसरी जानिब हम मुल्क की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां इजहार राय और इजहार ख्याल पर पाबंदी हो, जहां जजेस महफूज ना हो, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हों, जहां अपोजिशन सड़कों पर हो, जहां इदारे आमने सामने हो। ऐसे में मुल्क में सरमायाकारी नहीं सिर्फ गैर यकीनी और अवाम में बदएतमादी फैलती है। ज़रूरत इस बात की है कि इज़हार राय पर पाबंदी के बजाय इस्लाहात लाई जाए, ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि हर शख्स दायरे में रहते हुए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।